بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پاک آل پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت محبت بھرا دعاؤں بھرا سلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اخلاقیات کے حوالے سے اور ماضی کے حوالے سے۔ ماضی انسان کی زندگی میں کتنا اہم ہوتا ہے اور ماضی کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں، اور ویورز ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ماضی ہماری زندگی میں کیا رول پلے کرتا ہے۔ پاسٹ میں رہتے ہوئے انسان کیا سیکھ سکتا ہے، پاسٹ سے ہمیں کون سے لیسن ملتے ہیں، اور زندگی کے کس لمحے پہ اور کس پہلو پہ آ کے آپ کو اپنے ماضی کو بھلانا پڑتا ہے اور اس سے پیچھا چھڑانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ماضی ویورز اگر انسان کو سبق سکھا دے اور بہت ہی اچھا سبق سکھائے جو اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رہے، تو وہ ماضی انسان کے لیے بہت رحمتوں والا ماضی ہوتا ہے۔ اگر لیکن وہی ماضی انسان میں بہت زیادہ حزن پیدا کرے، ڈپریشن پیدا کرے، انگزائٹی پیدا کرے، مایوسی لائے، تو ایسے ماضی سے انسان کو جان چھڑا لینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی صحت کے لیے بھی بہت اہم ہے اور یہ اس کے نفسیاتی بیماریوں سے دور رکھنے میں بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ ماضی میں انسان نے بہت ساری غلطیاں کی ہوتی ہیں، ہم اپنے ماضی سے ہر لمحہ سیکھتے ہیں۔ ماضی انسان کا جو ہوتا ہے ایک زندگی کا بڑا حصہ ہوتا ہے جس میں اس نے بہت ساری مسٹیکس کی ہوتی ہیں، بہت سارے غلط رویے دکھائے ہوتے ہیں، غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو رویہ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی ایکسپیرینس کی بیس پہ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایکسپیرینس ہمارا ماضی بن جاتا ہے، اور اسی ایکسپیرینس کے مطابق ہم اپنے مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں۔ ماضی کی یادیں، ماضی کی بلائیں اکثر لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، بہت زیادہ مایوسی ان میں لاتی ہیں، بہت زیادہ بے چینی اور اضطراب کا باعث بنتی ہیں۔ ماضی ہمیں یہ سوچنے کے لیے ضروری یہ چیز یاد کراتا ہے کہ وہ ایک پاس تھا، وہ ہمارا پاس تھا، وہ گزر چکا، وہ لمحے چلے گئے، وہ منٹس چلے گئے، وہ یادیں بن کے اب ہمارے ساتھ زندہ ہیں، لیکن ہم اس پاسٹ میں نہیں جی رہے، ہم ویورز اپنے حال میں جی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی پاپولیشن، ہماری دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ حال میں رہتے ہوئے بھی ہر وقت ماضی کی باتیں کرتے ہیں، ماضی کے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ماضی میں بچھڑے ہوئے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ماضی میں کچھ بیڈ ایکسپیرینسز اور گڈ ایکسپیرینسز کی متعلق سوچتے رہتے ہیں، لیکن اپنے حال کو وہ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مستقبل کی پلاننگ وہ نہیں کر پاتے۔ تو ماضی سے اچھا ہمیں چاہیے کہ ہم مستقبل بنائیں، جو غلطیاں، جو خطائیں، جو ہم نے کوئی جرم پریویس کیے ہیں، ماضی میں کیے ہیں، انہیں ہم زندگی میں نہ دہرائیں، غلطیوں کو ریکٹیفائی کریں اور حالات کی پیچیدگیوں کو سمجھیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے ویورز کہ ہم اپنی غلطیوں کو سنوار کے آگے بڑھ جائیں، مستقبل کے صحیح فیصلے اور صحیح راستے چنیں، مستقبل کے لیے صحیح فیصلے کریں، ایسے راستے چنیں جو کہ آپ کو ماضی کی غلطیوں سے سبق دیں، اور ایسے راستوں پہ چلیں جو آپ کو کامیابی اور آپ کی منزل کی طرف لے کے جائیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی سے سیکھ کر مستقبل میں ایک بہتر اور امپرووڈ انسان بن جاتا ہے، اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو ماضی کی غلطیوں کو دوبارہ مت دہرائے۔ ماضی ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ ایک تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ پکچر شیئر کروں گی کہ ماضی میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے حال میں سے پیچھے کی طرف جھانکتے ہیں، تو یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے آغاز کہاں سے کیا تھا، ہم کیا تھے، اور ہم نے اپنی لائف میں کتنی سٹرگل کی، کتنی جد و جہد کی، کہاں پہ ہم گرے، کہاں پہ ہم آگے بڑھے، کہاں پہ ہمیں کس نے اٹھایا، کہاں پہ ہمیں کس نے مدد دی، کہاں پہ ہمارا کس فکر آمیز لمحے میں کسی نے ساتھ دیا، کس نے ہم پہ جو ہے مذاق اڑایا، کس نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا، کس نے ہماری تذلیل کی، کس نے ہمیں لوگوں کے سامنے عزت دار بنا کے پیش کیا، کس نے ہمیں ہماری عزت برقرار رکھنے میں اور بڑھانے میں مدد کی، اور کس نے ہماری بیک سٹیبنگ کی، یعنی کس انسان نے ہمیں پیچھے سے وار کیا اور منافقت کی اور ہمیں منافقت کا شکار رکھا۔
ماضی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی رشتہ داریاں کیسے نبھائیں، ان رشتہ داریوں میں ہم نے کتنے حقوق، کتنے فرائض ادا کیے، لوگوں نے ہمارے اوپر کس طرح کی باتیں کیں، کیسے تانے دیے، کیسے الزامات لگائے، ہم اس وقت کیا ان سب چیزوں کے قابل تھے، اور اگر تھے تو پھر ہم اب بہتر انسان بن کے سامنے آئیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں ماضی سکھاتا ہے۔ ہم نے کہاں سے آغاز کیا، ہم کہاں تک سٹرگل کرتے آئے، کتنی جد و جہد کی، اور کتنا اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ اور روحانی طور پر ہم نے مضبوط انسان بنایا۔ اب آپ کہاں پہنچ چکے ہیں، اس کا انالیسز اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ زندگی کے کس حصے میں ہیں، آپ کا حال کیسا ہے۔ کیا آپ کا حال آپ کے پچھلے 15 سالوں سے بہتر ہے؟ کیا آپ ایک ایسے انسان بن چکے ہیں جو زیادہ ذمہ دار ہے، جو زیادہ مسکراتے ہوئے انسان ہے؟ کیا آپ ایسے انسان ہیں کہ جس سے لوگ جڑنا پسند کرتے ہیں، نہ کہ لوگ اس سے دور رہنا پسند کرتے ہوں؟ کیا آپ آج بھی اپنے عقائد پہ مضبوطی سے قائم ہیں؟ کیا آپ ایسے انسان ہیں کہ جو آج بھی سب سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، اور آپ نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بہتر بنایا ہے؟ ماضی آپ کو یہ سکھائے گا کہ آپ فی الحال کیسے انسان ہیں، اخلاقی طور پر بھی، اور لوگوں میں ملنے کے حساب سے بھی، لوگوں کے معاملات کے حساب سے بھی، اور روحانی طور پر آپ کتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اور آپ میں عقل کا لیول کیا آ چکا ہے، آپ کس قدر ذہین اور فطین ہو چکے ہیں، یا آپ میں ابھی کچھ پہلے والی غلطیاں کرنے کی صلاحیتیں ابھی تک موجود ہیں۔ شیطان ویئرز اس میں سب سے یہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بار بار اس کا ماضی یاد کراتا ہے، وہ اسے بار بار پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اسے اپنے حالات سے مایوس دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ بار بار اسے پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ تم نے فلاں غلطی کی، تم نے فلاں کا حق کھایا، تم نے اس کے ساتھ برا کیا، تم نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ اور اگر کوئی کسی انسان کو وہ حال میں اچھا سمجھنے لگے تو شیطان اسے اس کا پریویس ایکسپیرینس یاد کرائے گا کہ اس شخص نے تمہارے ساتھ تو یہ رویہ کیا تھا، تو تم اسے کیسے معاف کر سکتے ہو، تم اس کے متعلق خیر خواہی کی بات کیسے کر سکتے ہو۔ یہ ہوتا ہے کام شیطان کا اور نفس کا کہ وہ آپ کو کھینچ کر واپس ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہے، تاکہ آپ کے اندر مایوسی کو بڑھاتا جائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور برکتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حال میں دی ہوتی ہیں ان سے مایوس کرے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے کہ ہم نے شیطان کے اس جال سے باہر نکلنا ہے اور اس ماضی کے ویب کو اپنی لائف میں کم کر دینا ہے۔ کچھ غلطیاں ویئرز اور کچھ جھٹکے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ماضی میں لگے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ خاموش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کئی دنوں تک، بعض اوقات کئی سالوں تک، اور بعض اوقات کئی ماہ تک، کیونکہ وہ ہر انسان کی زندگی کے فیز ہوتے ہیں جن سے وہ لرن کرتا ہے، اور جن غلطیوں سے اور جن جھٹکوں سے وہ سیکھ لیتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ آپ کا ایک تجربہ بن جاتی ہے جو کہ آپ نے اپنے ماضی میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد آپ اس دلدل سے جلد از جلد باہر نکلیں اور آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ آپ نے وہیں پر سٹک نہیں ہونا۔ شیطان اور آپ کا نفس یہی چاہیں گے کہ آپ اسی جگہ سٹک رہیں تاکہ آپ میں مایوسی بڑھے اور حال میں آپ خوش نہ رہ سکیں۔ آپ کا کام یہ ہے، اور اسلامی طور پہ ہمیں یہی سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین اتنا ہونا چاہیے کہ ہم نے ادھر سے باہر آنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے اپنی ماضی کی دلدل کو پیچھے چھوڑ دینا ہے اور زندگی میں موو آن کر جانا ہے۔ زندگی میں موو آن کرنا، زندگی میں آگے بڑھنا، زندگی میں انرجی لے کے اپنا نیا مقصد، اپنی نئی منزل پانا، اپنی منزل کا تعین کرنا، بار بار گرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہونا، 1000 بار ٹرائی کرنے کے بعد اچیومنٹ کو حاصل کرنا، اصل زندگی کا مزہ یہ ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ ایک جد و جہد ہے، ایک مکمل روحانی سفر ہے، ایک مکمل تخلیقی سفر ہے، ایک مکمل جد و جہد ہے۔ اس جد و جہد میں آپ کو اخلاقی طور پہ بھی بہتر ہونا ہے، آپ کو اپنے آپ کو سیلف کانفیڈنس سے لے کے چلنا ہے، آپ کو کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، آپ کو ہر لحاظ سے بہتر فیصلے کرنے ہیں، آپ کو اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ نے زندگی کا مقابلہ کرنا ہے۔
اب آپ نے کسی ایک سچویشن پہ کھڑے نہیں رہنا، کیونکہ پانی ہمیشہ آپ دیکھیں بہتا رہتا ہے، اور جو پانی بہتا رہتا ہے وہی تازہ رہتا ہے، اور وہی جو ہے صحیح پانی ہوتا ہے۔ جاری پانی کو صحیح پانی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ ایک ڈیفیکلٹی آئی، آپ نے اس سے لڑ لیا، آپ نے تجربہ حاصل کر لیا، آگے بڑھیں۔ دوسری آئی، سچویشن آئی، مزید سخت آئی، مزید بڑی پرابلمز آئیں، مزید بڑی آزمائش آئی، آپ اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ جب تک ویئرز ہم زندہ ہیں ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے، ہمیں موو آن کرتے رہنا ہے۔ یہ آپ اپنی فطرت کا حصہ بنا لیں کہ آپ نے کسی بھی پریشانی سے، کسی بھی قسم کی گھبراہٹ سے ایک جگہ کھڑے نہیں ہو جانا، زندگی کو گزارنا سیکھیں۔ اور زندگی کو گزارنے کا یہی حسن ہے کہ آپ موو آن کرتے جائیں۔ اپنی منفی ذہنیت کی طرف آپ نے نہیں جانا، منفیت کو بالکل بھی اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں۔ غموں کو پینا سیکھیں، غم پینا سیکھیں، اور زخموں کو دوبارہ سے مت کریدیں۔ اور اگر کوئی آپ کے پرانے زخموں پہ بات بھی کرے یا انہیں تازہ کرے یا پرانے غم یاد دلائے تو اسے تھوڑی حد تک جو ہے آپ اگنور کریں اور اس پہ خاموشی اختیار کریں۔ اپنا ظرف بڑا رکھیں، زخموں کو بھرنا سیکھیں، اپنے زخموں کو بھی اور دوسروں کے زخموں کو بھی۔ اس سے آپ کا ظرف بڑا ہوگا، آپ کا قد بڑا ہوگا۔ شکایات بند کر دیں، الزام تراشی بند کر دیں۔ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھہرائیں، کبھی بھی کسی دوسرے کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار مت ٹھہرائیں۔ زندگی ایک بڑی جد و جہد ہے، ایک بڑے مقصد کو، ایک بڑے مشن کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ اپنی زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا اچیومنٹ ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا ہے۔ دنیا میں ثابت کر کے جائیں کہ آپ کیسے تھے، تاکہ آپ کے جانے کے بعد دنیا آپ کا نام یاد رکھے۔ اس کے لیے مدد آپ کیسے حاصل کریں گے؟ آپ نماز سے مدد حاصل کریں، آپ قرآن سے مدد حاصل کریں، آپ وظائف کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق بنائیں، آپ روزے رکھیں، آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر سٹرونگ کریں، تاکہ آپ کو دنیا کی مشکلات جو ہیں وہ بہت بڑی مشکلات نہ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اگر آپ کے پاس زندگی میں غم آتے ہیں تو انہی غموں کی وجہ سے تو ویئرز آپ کو آخرت میں جنت ملے گی، کیونکہ غم انسان کو بہت سکھاتا ہے۔ اتنی آپ کو خوشیاں کبھی نہیں سکھاتی جتنا آپ کو غم سکھاتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کا ہمیشہ مثبت جواب دیں اور کوشش کریں کہ معاملات کو تھوڑے سہل طریقے سے حل کریں۔ وقت دیں، معاملات کو وقت دیں، بہت جلدی جذبات میں مت آئیں اور بہت جلدی فیصلے مت کریں، فیصلوں کو بھی وقت دیں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آسانیوں کی طرف جائے۔ اپنی منزل کا تعین کریں اور وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد میں لگ جائیں۔ دنیا آپ کے اوپر جو بھی باتیں کرتی ہے، جو بھی آپ کی پرفارمنس پہ باتیں کرتی ہے، آپ کے پیچھے باتیں کرتی ہے، اس کو یکسر نظر انداز کر دیں۔ اسی طرح آپ اپنے ماضی کو چھوڑ دیں گے اور آپ اپنے حال میں محنت کرنے کے عادی بن جائیں گے اور بہت زیادہ اپنے آپ میں اخلاقی اور روحانی مضبوطی لائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا مستقبل بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہر لمحے اپنی زندگی کو پلان کریں اور ہر لمحے اپنے مقصد کو، جو آپ کی لائف کا پرپس ہے، اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔